30واں پارہ ہے سورۃ الکافرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ۔ یہ سورۃ الکافرون ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس سورت کو بہت بڑا اعزاز دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سورت کو ربع قرآن قرار دے چکے۔ ویسے قرآن کے مضامین کے حوالے سے بھی کچھ مامورات ہیں اور کچھ منہیات ہیں، کچھ کام کرنے کا حکم دیا گیا اور کچھ سے رکنے کا حکم دیا گیا، پھر کچھ کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ایک معبود برحق کی عبادت کرو، اور منع کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی معبود کی عبادت مت کرو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ فجر کی سنتوں میں یہ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے فجر کی سنتوں میں 3 سنتیں ہیں۔ ایک سنت تو یوں ہی وقت داخل ہو جائے، فجر کی سنت اول وقت میں پڑھ لینا، پھر فجر کی سنتیں مختصر پڑھنا، یہ سنت ہے، اور تیسری چیز ہے کہ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی سورت اور سورۃ الاخلاص یہ مغرب کے بعد جو سنتیں ہیں ان میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح طواف کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ یہی پڑھتے تھے۔ ایک بندہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وظیفے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت ارشاد فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو، کیونکہ اس میں کفار کے کفر سے برات کا اعلان ہے۔ اور کس وقت پڑھا کرو؟ جب تم بستر پر جاؤ تو یہ سورت پڑھا کرو۔ بہرحال وتر کے اندر بھی جو رات کی آخری نماز، آخری 2 رکعتوں کے اندر سورۃ الکافرون اور پھر سورۃ اخلاص، یہ سورت اس کا ماقبل کے ساتھ جو ربط کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل شان نے بیان فرمایا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو کر رہے گا، کیونکہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کافر اور مشرک، جیسے مکی زندگی کے اندر بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو تکلیف دینے میں، یہاں تک کہنے لگے کہ آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بلا مت کہا کرے، بلکہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں تو ہم آپ کے معبود کے بارے میں بھی اچھے کلمات کہیں گے اور ہم بھی اس کی عبادت کریں گے۔ گویا کہ آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اپنا لیں، ہم تمہارے معبود کے بارے میں نرمی کا رویہ اپنائیں گے، اور آپ کے بارے میں اور آپ کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کفر کا شیوہ اپنانے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں تو عبادت نہیں کرتا ہوں ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں عبادت کرتا ہوں نہ تم عبادت کرنے والے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ ان کو سمجھا دیں کہ نہ میں ابھی تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ آنے والے زمانے میں کبھی آپ کے معبودوں کی عبادت کر لوں گا، تو مجھ سے کبھی یہ توقع مت رکھو، جیسے میری تمہارے سے یہ توقع نہیں کہ کبھی تم اللہ کی وحدہ لا شریک کی عبادت کر ڈالو گے، تم جس حال پہ چل رہے ہو۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اس سے دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے،
اور میں ہرگز عبادت کرنے والا نہیں ہوں ان معبودوں کو جن کی تم عبادت کر چکے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اسی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ، مفسرین لکھتے ہیں تمہارے لیے اپنا دین، میرے لیے اپنا دین، تم اپنے دین پر چلتے رہو، میں اپنے دین پر چلتا رہوں گا۔ عرب کے لہجے میں یہ ایسا سخت لہجہ ہے، یہ سمجھایا اور ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اب باتوں سے نہیں بنے گی، اب جنگ ہونے والا ہے۔ اس لیے کفار مشرکین مکہ اس صورت کو سن کر بڑے گھبرا گئے اور سمجھ گئے کہ وقت آنے والا ہے کہ دین اسلام ہمیں مٹا ڈالے گا، لوگ اس دین کی طرف آئیں گے اور ہم مٹ جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ منافق لوگ یہ صورت نہیں پڑھا کرتے کیونکہ اس میں کلم کلا کفر کی تردید ہے، اس لیے اللہ جل شانہ واضح پیغام دے چکے۔ اب جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی گئی اور آپ نے قوم کو یہ بات سمجھا دی، اس کے بعد ہے سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، گویا کہ اللہ نے جو وعدہ کر دیا کہ تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو کر رہے گا اور یہ کافر اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں ہے جب تک ان کے ساتھ جنگ نہ کیا جائے، اسے قاتل المشرکین کافہ، اور اسی قتال کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر فتوحات کے دروازے کھول دیے گئے اور بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، اسی طرح یہاں تک کہ بات پہنچ گئی فتح مکہ تک، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فتوحات کے دروازے کھول دیے گئے، دشمن ناکام و نامراد رہ گیا اور اسلام کو اللہ پاک نے غلبہ عطا فرمایا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دیجئے کہ ایک کفر کا شیوا اپنانے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کر چکے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ صدق اللہ۔